بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسان دوستو، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گندم کے بارے میں ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی تھی، آپاشی نہ دینے کی فرمائش کی تھی اور فولیئر سپرے کی ترتیب بتائی تھی۔ جہاں بھی وہ 2 یا 3 سپرے ہو گئے تو جتنے پتے نیچے کو لٹکے ہوئے تو اس کو ہم کہتے ہیں فلیگ لیف۔ وہ روشن بھی روکتا ہے اور فصل کے اندر سے نمی اڑنے نہیں دیتا، تو وہ سیدھے ہو گئے پتے سارے، اور تیلا نہیں آئے گا، سنڈی نہیں آئے گی سٹے پہ انشاءاللہ۔ اور فنگس کے روکنے کے لیے بڑا زبردست کلیہ ثابت ہوا ہے۔ جہاں ہم نے اسپرے کیا وہاں ویٹ رسٹ اور ویٹ نہیں ہے الحمدللہ، اور دانہ مکمل ہو گیا، اور دانہ بڑا چھوٹا اوپر سے اور نیچے سے ایک جیسا ہے۔ تو گندم کے فوراً بعد باری آئے گی کپاس کی، پھر چاول کی۔ تو آج ہم کپاس کے لیے بات کرنے جا رہے ہیں۔ جب آپ کی گندم کٹ جائے یا آپ نے کوئی بھی وڈ فصل ہارویسٹ کرنے کے بعد جو فیلڈ بچتا ہے اس کو وڈ کہتے ہیں، پنجابی میں بھی اردو میں۔ وڈ کو آپ نے ہل چلانا ہے، تیار کرنے، تو خشک وڈ میں ٹاپلنگ پوری کس لیں۔ ٹریکٹر کے پچھلے ٹائرنگ کی ہوا 14-15 پاؤنڈ سے زیادہ نہ ہو۔ لو ٹاپ گیئر میں گاڑی چلائیں اور گاڑی کو تھوڑا کھینچ کے رکھنے سے ٹریکٹر بڑے بڑے ڈیلے نکالے گا۔ عام حالات میں کلٹیویٹر اتنا گہرا نہیں جا سکتا جتنی گہرائی سے ڈیلے اکھڑ سکتے ہیں۔ ایک ہی کافی ہوگا، ایک حل، دوسرا حل تو ڈیلوں میں چلانا مشکل ہوتا ہے، ویسے ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو حل چلا کے پھر اس میں اگر ممکن ہو تو ڈسک کا چلا دیں، ناممکن ہو تو بغیر ڈسک کے بھی آپ اس میں اریگیٹ کرتے ہیں، پانی دے دیں۔ اس آبپاشی کے ساتھ آپ نے فاسفورک ایسڈ ڈرم میں بنا کے 1 بوری زوراور یا ڈی اے پی، آدھا ڈرم پانی کا، 50 kg سلفیورک ایسڈ، بغیر سلفیورک ایسڈ کے بھی بنایا ہم نے فاسفورک ایسڈ، زنک اور کاپر کی مدد سے، زنک سلفیٹ اور کاپر سلفیٹ کی مدد سے 25 kg سلفیورک ایسڈ فی ڈرم کے ساتھ سے بنایا، اور 50 kg والے کے نتائج زیادہ بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میری رائے یہی ہوگی کہ آپ 50 kg سلفیورک ایسڈ استعمال کر رہے ہیں۔ ابھی لے لیں، ابھی بھی میرا خیال ریٹ چڑھ گیا ہوگا، اور جیسے جیسے دن قریب آئیں گے کاٹن سوئیں گے تو سلفیورک ایسڈ پھر پہاڑوں پہ چڑھ جائے گا جیسے گدڑ چڑھا تھا۔ تو اس کو خرید کے رکھ لیں۔ 150 کین لینا ہو تو ہم بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ کسی سے فیکٹری سے لے لیں گے، آپ کو کچھ فیکٹریوں کا ہمارے ساتھ رابطہ ہے۔ تو ڈرم میں آدھا ڈرم پانی کا باہر ڈال کے پھر اس میں زوراور کی بوری، اگر زوراور نہ ملے تو ڈی اے پی کی بوری ڈال کے سلفیورک ایسڈ، ساتھ کوئی اور ڈرم خالی رکھ لیں، اس کو الٹا رکھ کے اس کو اوپر کین رکھ کے ½ انچ یا پونے انچی والا پلاسٹک پائپ 4-5 فٹ لمبا، اس میں پانی بھرے، جس طرح سے تو آپ نکلا اس طرح سے اپنے انگوٹھے سے بند کر لیں اس پائپ کو، اور دوسرا حصہ جو ننگا ہوگا وہ کین میں ڈال دیں۔ جیسے ہی آپ ہاتھ اٹھائیں گے اس پائپ کے منہ سے تو وہ پہلے پانی آئے گا پھر تیزاب آئے گا، اس طرح آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کو ہم نے ایک ویڈیو بنا کے ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی، آپ دیکھنا چاہیں تو اس کو دیکھ لیں ذرا۔ تو یہ جب ڈل جائے تو ڈنڈا ماریں گے، وہ فاسفورک ایسڈ بن جائے گا، اور امونیم سلفیٹ کی ایک بوری 50 kg والی بن جائے گی۔ پھر اسی میں 25 kg کاپر سلفیٹ۔ کاپر پودے کی غذا کا لازمی حصہ ہے، سلفیٹ بھی پودے کی غذا کا لازمی حصہ ہے۔ تو آہستہ آہستہ ڈالتے جائیں، ہلاتے جب محلول بن جائے تو پھر زنک سلفیٹ 25 kg والا تھا، وہ بھی ایسے ہی ہلاتے جائیں اور ڈالتے جائیں، گراتے جائیں۔
جب محلول بنے پھر بورک ایسڈ شامل کر دیں. یہ جو محلول بنیں گے یہ آپ نے 3 سے 4 ایکڑوں میں فلڈ کرنا ہے. روہنی میں کر دیں گے جب وہ آپ نے ہل چلایا ہے ٹاپلنگ کس کے ڈھیلے نکال کے, اس میں پانی کافی زیادہ پڑے گا. عام حالات کی نسبت پانی بڑھنا چاہیے, ڈلنا چاہیے تاکہ کھیت ٹھنڈا ہو جائے اور زمین کے اندر جو نمکیات ہیں ان کا ہمارے ڈرم والے سولوشن سے کیمیکل ریئیکشن ہو جائے, زمین نارمل ہو جائے گی. زمین وقت تیار کریں اور کوئی کھاد پھر نہیں دینی. کوشش کریں کہ آپ کی فصل ڈرل سے کاشت ہو اور لائنوں کی سمت ایسٹ ویسٹ ہو, شرق غرب ہو. جو نارتھ ساؤتھ ہے اس کو بھی ہم نے آبزرو کیا ہے, لیکن ایسٹ ویسٹ کی وجہ سے پودے کو جو دکن چلتا ہے ساؤتھ سے, جو جنوب سے ہوا چلتی ہے وہ ایک دیوار کی طرح ہوا کے سامنے رکاوٹ بنتی ہے, تو پھر اس کو ہوا زیادہ ہلاتی ہے. تو جب تک پودا ہلتا رہے گا کیڑا اس پہ انڈا نہیں دے گا. اگر غلطی سے دے گا تو وہ انڈا گر جائے گا, یا دے کے چلا گیا اس کے بعد وہ پھر دکن چلا تیز تو پھر بھی انڈا گر جائے گا. اس فصل پہ بیماری کا حملہ کم سے کم ہوا ہے. تو ڈرل کرنے کا طریقہ وہی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 2 لائنوں کا فاصلہ کپاس کا 4.5 فٹ سے 5 فٹ رکھیں, کیونکہ کپاس جو ہے ہاٹ اینڈ ڈرائی ویدر پلانٹ ہے. جب تک ایک لائن کے پودے دوسری لائن کے پودے میں پھنستے نہیں ہیں تو اس وقت تو ماحول ود ان دا فیلڈ پودے کو ملتا ہے اور پودا کنٹرول میں رہتا ہے, کیڑا بھی لمٹ رہتا ہے. جیسے وہ آپس میں مل جاتا ہے فنگس بھی اور کیڑا بھی, وہ بے تحاشا زور سے حملہ کرتا ہے اور پھر کسان کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے. تو اگر 4.5 سے 5 فٹ لائنوں کا فاصلہ رکھیں گے تو اینڈ تک ایک لائن کے پودے دوسری لائن کے پودوں سے پھنسیں گے نہیں. پہلا فائدہ تو یہ ہوگا. دوسرا فائدہ ہے کہ روشنی اور ہوا کا گزر نیچے تک ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں پھر پودوں کی چدرائی نہ بھی کریں تب بھی ہماری فصل ہمارا ساتھ دے گی. اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں ہم چیزل چلا سکتے ہیں. جیسے ہی پودا اگ جائے تو ابھی 2 انچ کا پودا ہوتا ہے تو ہم اس میں ہل چلاتے ہیں. کارٹن ریجر کو ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں. اگلی رو میں 6 پھالے ہوتے ہیں, 6 کوڑ ہوتے ہیں, پچھلے میں 3. ہم اگلے 3 اتار دیتے ہیں. پچھلی پھالے کوڑ کی سیدھ میں اگلے کوڑ بھی بالکل سیدھے رکھ کے کر دیتے ہیں, اور اس کو ٹریکٹر کو چلاتے ہیں جیسے سڑک پہ دوڑاتے ہیں. اور ہل بھی پورا زیادہ جتنا ٹریکٹر ہل کھینچ سکے اس سے زمین میں کریکس پڑیں گے, ٹیڑھے پڑیں, دراڑیں پڑیں گی. تو اگر دراڑیں زمین میں پڑ جائے تو زمین کا وتر جو ہے وہ محفوظ ہوتا ہے, اڑتا نہیں. اپر سائل کی 1 فٹ تک کی اگر زمین کے مسام ٹوٹ جائیں تو وہ پانی اس لیول تک آ کے رک جاتا ہے, اس کو پودا استعمال کرتا اور بار بار ہمیں پانی نہیں دینا پڑتا. اس طرح ہم 2 سے 3 دفعہ ہل چلائیں گے کپاس میں. جس دن پودا آپ کا محسوس کرے کہ ابھی 2-3 دن میں پانی مانگے گا, پتوں کا رنگ گہرا ہو جائے گا اور پتوں سے چمک ختم ہونا شروع ہو جائے گی, تو یہ نشانی ہے کہ ہم نے پھر اگلا ہل چلانا پچھلے پیر شام کو, تاکہ جو ہم گہرا ہل چلائیں گے تو وتر نکلنے سے وتر جو ہے اس کو 12-14-16 گھنٹے ٹھنڈا ٹائم مل جائے. تو پھر 10-12-15 دن ویدر اور موسم اور زمین کے حساب سے یہ آپ کو اتنا وقفہ ملنا چاہیے اگر صحیح ہل گہرا چلتا ہو. تو اگر پرابلم ہو تو ہمیں کال کر لیں, ہم آپ کو ٹرین کر دیں گے, بندے ٹرین کر دیں آپ کے. بلکہ آپ کی جو ڈرل ہے اس کو ہم نے ماڈیفائی بھی کیا ہے. عام طور پہ ڈرل کا جو پھالا بالکل یو شیپ ہوتا ہے, جیسے ہی وہ پھالا آگے جاتا ہے پیچھے سے مٹی دھڑام اوپر گرتی, ڈرل بھی اوپر. ہم نے اسی پھالے کے اوپر ایک پھالا اور چھوٹے ریجر کے والا پھالا بنا کے اور ویلڈ کر کے اس کو جب چلایا تو جتنا گہرا بھی چلا ڈرل کو مٹی بیچ پہ 2 انچ ہی آئی ہے, اور روڑی اور سکی زمین خشک زمین جس میں وتر نہیں تھا وہ اس رو سے اس سیاڑ سے پیچھے ہٹ گئی. تو اس طرح ہم نے تقریباً 36 گھنٹے میں کاٹن کے بیج کا اگاؤ حاصل کیا.
تو اگر یہ 2-3 دفعہ چلاتے ہفتے 10 دن کے وقفے سے تو باہر سے تو پاشی نہیں دینی پڑے گی، تو آپ کی پاشی کی بچت ہوگی۔ اور یہ گہرا حل چلانے سے رجر کو 2 پھالے آگے پیچھے ایڈجسٹ کر کے تو کپاس کے پودے کی جڑ گہرائی میں جائے گی، تو جتنی گہرائی میں جائے گی بلکہ جیسے جیسے اوپر سے وتر خشک ہو کے نیچے جائے گا اسی طرح پودے کی جڑ بھی نیچے چلتی جائے گی اور ہمیشہ وتر میں ہی رہے گی۔ تو اس طرح آپ 45 سے 60 دن تک بغیر آپ پاشی دیے اپنی کپاس کو چلا سکتے ہو۔ کپاس کا گروتھ ریٹ بھی بہت مناسب ہوگا، تنا بھی موٹا ہوگا اور جلدی پھول لے گا۔ پودے پہ تنے کی گانٹھ کا فاصلہ کم سے کم ہوگا انشاءاللہ اور تنا موٹا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح پھر سب سے پہلے آئے گا کاٹن پہ تھرپس، بلیک تھرپس بھی آتا ہے، براؤن بھی آتا ہے۔ کاٹن پہ یلو نہیں آتا، براؤن اور بلیک ہی آتے ہیں۔ تو تھرپس جو ہے اس کے لیے بہترین جو انسیکٹیسائڈ ہے وہ ہے ایسیفیٹ، آدھا kg پارے 500 گرام پارے گرام کراتے ہیں، اس میں 2 سے 3 کلو گرام 100 لیٹر پانی میں یوریا بھی ملاتے ہیں۔ اس سے جن لوگوں کا وہ ہے ذہن کہ شاید ایسیفیٹ کپاس کو روک دے گی، وہ یوریا اس کو ہیلپ آؤٹ کرے گا اور وہ بالکل نہیں رکے گی۔ تو اسی دوران جو سنڈیاں تو اب اتنی خاص نہیں آتی، تو جہاں بھی ہم نے یہ کیمیکل فارمولا ڈرم والا ڈالا ہے تو وہاں گلابی سنڈی بھی نہیں آئی، لشکری آئی تھی لیکن اس نے پتے کو کھایا نہیں، اور 48 2 دن اور 2 راتوں میں بھوکی پیلی ہو کے مر گئی تھی۔ تو اگر یہ سارے کام ہمارے ساتھ ہوں، ساتھ رہیں تو انشاءاللہ ہماری فصل ہمارا ساتھ دے گی۔ کاٹن پچھلے کچھ سالوں سے ہمارا ساتھ نہیں دے رہی، اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا سائل ڈپلیٹ ہو گیا، ہم نے پچھلے 30-40 سال میں بے ہنگم DAP یوریا ڈالا، باقی کیمیکل کاپر، زنک، بوران، میگنیشیم، سلفر، کلورائڈ یہ نہیں ڈالے، تو اس وجہ سے ہمارا زمین جو ہے ہڈن ہنگر پہ چلا گیا ہے۔ اب اگر ہم نے ان چیزوں کی سپورٹ پودے کو نہ دی تو پودا پھر ہماری بات نہیں مانے گا، آگے نہیں چلے گا، پھول کم لگے گے، پھول سے پھل کم بنے گا اور بنے گا تو وہ گر جائے گا، سوکھ جائے گا، سنڈیاں آ جائیں گی۔ گلابی سنڈی تو پچھلے کچھ سالوں سے بالکل بے قابو ہو چکی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گلابی سنڈی اگر پھول پہ حملہ کرے تو پھول کے اندر چھپ کے بیٹھتی ہے، پھول کو اوپر سے جوڑ لیتی ہے۔ اگر ٹنڈے میں چلا جائے تو ٹنڈے میں بہت چھوٹا ٹنڈا ہوتا ہے، جب وہ اٹیک کرتی ہے اور ودن 2-3 days اس کا جو پنکچر کیا سوراخ کے جس کے وجہ سے ٹنڈے میں انڈا دیا وہ بھی بند ہو جاتا ہے، اور انڈا تھوڑا سا بے شکل ٹیڑھا میڑھا ایک سائڈ اس کی ماری ہوتی ہے جس طرف سے وہ سنڈی نے انڈا دیا، جہاں سنڈی اندر ٹنڈے کے اندر بیٹھی ہے۔ باہر سے دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب ٹنڈے کی اوپننگ ہوتی ہے، ٹنڈا کھلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہو یہ تو گلابی سنڈی نے مار دے دی۔ تو کیڑا جب بھی باہر سے آئے گا پہلے پودے کا ٹیسٹ کرے گا، کیا میں جو یہاں انڈا دوں گا اس سے میرا بچہ نکلے گا، اس کو خوراک پوری ملے گی، اس کو دشمن کیڑوں سے بچنے کے لیے چھپنے کی جگہ بچت ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر وہ دیکھے کہ اس پودے کے جسم میں امیونٹی پوری ہے تو پھر وہ وہاں انڈے نہیں دیتا، ایگلنگ ہی نہیں کرتا، اگلی فصل پہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو کاپر، زنک، بورک ایسڈ اور میگنیشیم ہیں یہ پودے کو امیون کرتے ہیں۔ میگنیشیم جو ہے وہ پودے کے جسم کا پانی پورا مینٹین کرتی ہے۔ 80% ہر پودے کے جسم میں نمی ہونا لازم ہے، پانی ہونا لازم ہے۔ اگر 79.5 ہو جائے تو وہ پودا مر جائے گا۔ یہ میگنیشیم کا کام ہے۔ یہ پودے کے جسم میں پانی کی مقدار اگر زمین میں زیادہ ہے تو انٹر نہیں ہونے دے گی، اگر زمین میں کم ہو تو پودے کے جسم سے اڑنے نہیں دے گی، بخارات بن کے ضائع نہیں ہونے دے گی، بلکہ میگنیشیم نے زمین کے وتر کو بھی محفوظ کیا ہے۔ یہ خود فارمر نے
خود پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جہاں یہ کیمیکل ہم ڈالا وہاں ہماری زمین میں وتر زیادہ 2-3 گنا زیادہ دن رکھا ہے. تو اس طرح جو کلورائڈ ہے میگنیشیم کے ساتھ یہ پودے کو کیڑے سے بھی بچاتا ہے اور فنگس سے بھی بچاتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جڑیں زمین سے کھاد پانی لے کے پتوں تک پہنچاتی ہیں. پتے پھر سورج کی روشنی اور ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس لے کے نئے کیمیکل ترتیب دیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سینتھسس. فوٹو سینتھسس کے عمل میں جو کیمیکل بنتے ہیں ان کا ہے فوٹو سینتھیٹس. فوٹو سینتھیٹس کی ٹرانسلوکیشن ڈاؤنورڈ دا روٹس جڑوں کی طرف واپس آنا ہے. ٹنڈے میں جائے گی, پھول میں جائے گی, پتے میں جائے گی, تنے میں جائے گی, جڑوں میں جائے گی. تو وہ جو واپس ٹرانسلوکیشن ہے یہ ہے بوران کا کم, لیکن اس کی جو کثافت ہے, اس کی ڈینسٹی جو ہے, اس کی کنسنٹریشن ہے, اس کو مینٹین کرتا ہے کلورائڈ. اگر وہ گاڑھا ہو جائے اتنا کہ چھال کے اندر جو نالی ہیں ان کو کیمبیم لیئر, تو لکڑی والے سوراخوں کے ذریعے مساموں کے ذریعے کھاد پانی اوپر جاتا ہے اور فوٹو سینتھسس ہو کے فوٹو سینتھیٹ جو ہے وہ پودے کی جو اوپر چھال ہے کیمبیم لیئر کے ذریعے ڈاؤنورڈ ٹریول کرتا ہے. اگر وہ اتنا گاڑھا ہو کہ چھال والی نالیوں میں سے گزر نہ سکے تو وہ پھٹ جاتی ہیں اور وہ خوراک جڑوں تک نہیں جاتی اور جڑیں کمزور ہونے سے پودا باقی فنکشن بھی روک دیتا ہے, سلو کر دیتا ہے. یہ کام آم میں ہوتا ہے, کنوں میں ہوتا ہے, امرود میں ہوتا ہے, اور جہاں سے وہ چھال پھٹتی ہے وہاں سے وہ فوٹو سینتھیٹس ریس کے باہر آتے ہیں. ہوا اور گرمی لگنے سے وہ سوکھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک گوند کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں گموسس. تو گموسس کا جو علاج ہے وہ ہم نے میگنیشیم کلورائڈ سے کر لیا ہے. میگنیشیم پودے کے باڈی سٹرکچر کا سیمنٹ ہے. سیمنٹ نہ تو عمارت نہیں بن سکتی. اسی طرح اگر میگنیشیم زیادہ ڈیفیشینٹ ہے تو آپ کا پودا مضبوط نہیں ہوگا. تنے کی موٹائی کو بھی میگنیشیم نے ہی کنٹرول کیا ہے. اور فوٹو سینتھسس میں اس کا بہت بنیادی عمل ہے. سورج کی روشنی کو جذب کرنا یہ میگنیشیم کے ذمہ ہے. تو اسی طرح یہ جو ہمارے پودے جہاں میگنیشیم ڈالیں پھول زیادہ آئیں, پھول سے پھل بننے کے لیے فوٹو سینتھسس کے عمل کو نر مادہ کے ملاپ کو بوران کنٹرول کرتا ہے. بوران ڈیفیشینٹ ہے تو موسٹلی آپ کے پھول سوکھ کے گر جائیں گے, ٹنڈے ٹیڑھے میڑے ہوں گے اور ان کا جو بنولا ہے وہ غیر معیاری ہوگا, اس کا وزن کم سے کم ہوگا اور وہ اگنے کے قابل نہیں ہوگا. تو جو سلفیٹ ہے, کاپر کی سلفیٹ, زنک کی سلفیٹ, یہ گندک کی ضروریات پوری کرے گا. اور سلفیورک ایسڈ کا سلفیٹ بھی گندک کی پودے کی ضروریات پوری کرے گا. سلفیٹ جو ہے نائٹروجن سے مل کے پروٹین بناتا ہے. پروٹین پودے کی غذا ہے, ہماری بھی غذا ہے. تو پھر باہر سے ہمیں سلفر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. جو سلفر ہمیں کمپنیاں دے رہی ہیں وہ ایلیمنٹل سلفر, اس کو پودا استعمال نہیں کر سکتا. 1800 ڈگری سینٹی گریڈ پہ سلفر کو جلایا گیا, پھر سلفر ڈائی آکسائڈ گیس بنی, پھر اس کو پانی میں حل کیا, پھر سلفیورک ایسڈ H2SO3 بنا, پھر اس میں سے آکسیجن گزاری, اس کا ریئیکشن اور پھر وہ بنا H2SO4 سلفیورک ایسڈ. تو وہ گندک جو 1800 ڈگری سینٹی گریڈ بھی جل نہ سکی تو کیا وہ گندک آپ کے پودے کے لیے سلفیٹ بن جائے گی؟ سلفیٹ تو اس کو وہیں بن جانا چاہیے, اب نہیں بنے گی. سلفیٹ نہیں بنی تو پودا اس کو استعمال نہیں کر سکتا. وہ ڈینجرس ہے, انجوریس ٹو دی پلانٹ, انجوریس ٹو دی مائکروبز, انجوریس ٹو دی اینیملز, انجوریس ٹو دی ہیومن بینگز آلسو. اس لیے بی کیئرفل, کمپنیوں نے جو آپ کو سلفر بیچنی ہے اس سے بچ جاؤ, بچ جاؤ, بچ جاؤ. تو اسی طرح جو بوران ہے پودے کو انسیکٹ کے خلاف بھی ریزسٹنٹ کرتا ہے اور ویدر کے خلاف بھی ریزسٹنٹ کرتا ہے. زنک اور بوران دونوں مل کے پودے کو ویدر ریزسٹنٹ اور انسیکٹ ریزسٹنٹ بھی کرتے ہیں. جو کاپر ہے وہ پودے کو فنگس ریزسٹنٹ فنگل ریزسٹنٹ کرتا ہے, اور ساتھ پودے کے فروٹ میں جو کاربوہائیڈریٹس کلیکشن ہے وہ مینٹین کرتا ہے. فروٹ کی جو لائف شیلف لائف, اسٹوریج لائف,
اس کو مینٹین کرتا ہے اور بیج کو فنگس سے بچاتا ہے، موٹا اور ایسا بیج پیدا ہوگا انشاءاللہ جس کا وزن بھی زیادہ ہوگا کہ 100% قابل ہوگا، اور آپ کے ایسے بیج جس کو ایسی فصل جس کو ہم نے یہ سارے کیمیکل دیے ہوں وہاں یہ بیج جو پیدا ہوگا وہ بہت کوالٹی کا ہوگا۔ تو جیسے ہی ہم نے پہلے 2 ہل چلا لیے تو تیسرا ہل چلانے سے پہلے آپ کو جو کاٹن ریجر ہے اس کی پچھلے پھالے کے ساتھ بلیڈ لگا لیں، ہو سکے تو جو گنے کے لیے کھالیاں بنانے والا ہل ہے وہ استعمال کر لیں، تو اس سے اپنے پودوں پہ مٹی چڑھانی اور تھوڑا ٹاپ لیں کو کس کے رکھ لیں تاکہ مٹی زیادہ سے زیادہ پودے کے مڈوں پہ چڑھے، اور اس کا وزن زیادہ ہو یا قد زیادہ ہو تو لیٹے نہیں وہ۔ پھر آپ نے آب پاشی دینی ہے، اس آب پاشی میں آپ نے دوبارہ وہی ڈرم بنا کے اس میں یوریا 3 بوری سے کم نہیں ڈالنا۔ اگر یوریا 3 سے کم ڈالا تو یہ فصل آپ کی رک سکتی ہے، چونکہ بوران جو ہے وہ بھی ہم نے اضافی ڈالا ہے، وہ 6.25 کلو قریب بنے گا۔ تو ہم حالات میں کمپنیاں تو 3 کلو بوریکس ڈلواتی ہیں جو پانی میں حاضر نہیں ہوتا، جو پودے کے کام کا نہیں ہے۔ تو بوران جب زیادہ ڈالو گے وہ بھی نائٹروجن زیادہ مانگے گا، فاسفورک ایسڈ وہ بھی نائٹروجن زیادہ مانگے گا، کاپر کا سلفیٹ بھی نائٹروجن زیادہ مانگے گا، زنک کا سلفیٹ بھی نائٹروجن زیادہ مانگے گا، میگنیشیم اٹسل بھی پودے کے لیے نائٹروجن سے زیادہ مانگے گا۔ تو اس لیے آپ نے ہر پانی کے ساتھ آدھی بوری نہیں دینی، اس کی بجائے ایک ہی دفعہ 3 بوریاں کٹھی دے دیں اور اتنا پانی لگائیں کہ دونوں طرف کی مٹی کا جو ربطر ہے وہ مٹی چڑھائی ہے جو اس کی چوٹی تک چلا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پانی اس وقت دینا ہے جب ہمارا پودا پھر پتوں میں چمک کام کرے گا، اگر نہیں کرے گا تو ہم پانی روک لیں۔ میں نے 27 10 کا چکو اور 6 یعنی چشتیہ میں یہ ٹرائل کیا تھا کاٹن پہ، یقین مانے 58 دن 2 آپریشن کا وقفہ میں نے ریکارڈ کیا۔ تو اگر اتنے دن ہماری فصل پانی نکال جائے پانی کے بغیر تو ہمارے پاس جو موجود پانی وہ ایواپر ہو جائے گا، ہمیں پانی کی کمی کی ضرورت شدت کمی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اور جتنی جڑی بوٹیاں ہیں وہ پہلے تو وہ 2 دفعہ 3 دفعہ جو ہم نے ہل چلانا ہے کاٹن ریجر کو سنگل لائن کی صورت میں تو ساری اکھڑ جانی ہے، ٹریکٹر دوڑائیں گے تو مٹی اڑ کے پودوں کے منڈوں پہ پڑے گا، جو پودے کی لائنوں کے درمیان ویڈز ہے وہ دب جائیں گی، جب مٹی چڑھائے گا تو مکمل دب جائیں گی۔ مٹی چڑھانے کے بعد حالانکہ ہم نے یوریا بھی زیادہ دیا ہے، کیمیکلز بھی ہے تو جڑی بوٹیاں زور کریں گے، لیکن اس وقت پودا چھا چکا ہوگا، ان کے 4-5 فٹ ہائٹ میں جا سکتے ہیں اس وقت جب ہم نے یہ کرنا ہے، 3 فٹ کم از کم ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پھر اگر پودا طاقتور ہے تو پھر جڑی بوٹی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر جڑی بوٹی پہلے ہی زور کر گئی تو پھر پودا بیچارہ وہ یتیم بن جاتا ہے۔ تو ہم نے اس فنکشن کو روکنے سے ہمارا پانی بھی بچے گا، ہمارا پیسٹیسائڈ بھی بچے گا، ہمارا ویڈیسائڈ بھی بچے گا، اور وہ جو غذا ویڈز نے کھانی ہے وہ بچ جائے، وہ پودا کھائے گا اور اس سے ہماری پیداوار انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر وہ جو ڈرم والا سپرے والا کلیہ ہم نے بنایا، جو ڈرم ہم نے بنایا تھا نیچے فلڈ کرنے کا، اس طرح کا ایک ڈرم بنا لیں، اس میں سے 5 لیٹر محلول ڈرم والا، اور اس میں 2 سے 3 کلو یوریا ملا لیں اور 100 لیٹر پانی ملا کے، یہ آپ کا فولیئر فرٹیلائزر بن جائے گا۔ اس کو آپ نے صبح سپرے کرنے، 7 بجے بند کرنا ہے۔ تو یہ اگر اسپرے مینٹین کا 4-5 کر جاتے ہو تو انشاءاللہ راضی گلابی سنڈی کی اما بھی نہیں آئے گی اور ٹنڈے کا وزن بھی زیادہ ہوگا۔ عام طور پہ جو کپاس کا ٹنڈا 65 دن میں جا کے میچور ہو کے کھلتا ہے، اور ان کیمیکلز کے فولیئر سپرے سے اور نیچے دینے سے یہ 45 اور 50 ڈیز کے درمیان میچور ہو کے کھلا ہے، اور بنولا اتنا موٹا وزنی ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ تو اس کے متعلقہ کوئی اور آپ کا سوال ہو، آپ کی کوئی پریشانی ہو تو میں ہر وقت حاضر ہوں، کسی وقت بھی آپ مجھے، لیکن صرف نماز کے اوقات کا اوائڈ کرنا ہے آپ نے، تو میں انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ مایوس نہ کروں۔ اللہ آپ کو اپنے ایمان میں رکھے، کامیابیاں دے۔
نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، آمین۔ مجھے اور آپ کو نیکی کی لمبی عمر سے دے اور میلے لگتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، اللہ